جلسہ جو پشاور میں ہوا اس میں گالم گلوچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور وہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ تم ہوتے کون ہو. وہ جو لوگ کل نوٹیفیکیشن کی رٹ لگائے ہوئے تھے، تو آج تو پھر گارڈ آف آنر بھی ہو گیا ہے کہ بھاری جرمانے، لائسنس ضبط. انٹرنیشنل لا یہ نہیں ہے کہاں سے لائیں لوگ پیسے. ان کے پاس تو اپنی روٹی دال کے پیسے نہیں ہے، تو وہ آپ اسے 10,000 روپے جرمانہ کر رہے ہیں گندگی پھیلانے کے لیے، نقصان دلوانے کے لیے. کیوں کرتا ہے بھارت ایسا؟ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج وزیر مملکت برائے اطلاعات جناب طلال چودھری نے تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آرمی کے اوپر ڈائریکٹ تنقید یا آرمی چیف کے اوپر ڈائریکٹ تنقید بلیک میلنگ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ پھر کس کے کاندھے پر سر رکھ کر آنا چاہتے ہیں اقتدار کے اندر. انہوں نے طلال چودھری نے یہ بھی کہا کہ جلسہ جو پشاور میں ہوا اس میں گالم گلوچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ناظرین، ایک اور بھی اپڈیٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آج بیرسٹر گوہر علی کو چیئرمین جو پی ٹی آئی ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اب چیئرمین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیکن ناظرین، اس کا پھر ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ عملاً تو پھر پی ٹی آئی معدوم ہو گئی نا. اس کا تو پھر کوئی کام ہی نہ رہا ہے، جبکہ کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے پارٹی کا. تو obviously پھر نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے، پارٹی الیکشنز کی طرف جائیں گے، تو تبھی جا کر پارٹی کا کوئی چیئرمین بنے گا، تو پارٹی کا کوئی سر پیر بنے گا. اب اس وقت تک تو صورتحال جو یہ ہے کہ اس وقت ختم ہو گئی عملاً تو پی ٹی آئی. اچھا ناظرین، جلسے میں جو بات ہو رہی تھی کہ جلسے میں جو کل پشاور میں جلسہ ہوا، اس جلسے میں کوئی 25-30 ہزار پارٹیسپینٹ تھے، یعنی کہ لوگ وہاں پہ موجود تھے جلسے میں، جلسے کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے. اور پھر یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا، کیونکہ 25-30 ہزار سے زیادہ بندے تو نہیں تھے. لیکن کیا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں یہ 25 ہزار یا 30 ہزار بندے کا ہونا کامیابی کی علامت ہے؟ کیونکہ دوسری طرف اگر گجرانوالہ کے جلسے میں جناب پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے، چیف منسٹر پنجاب بھی موجود تھیں، اور بہت سارے وسائل کے ساتھ بھی جلسہ میں اتنا کچھ نظر نہیں آیا جو کہ ہونا چاہیے تھا. یعنی اتنے وسائل کے باوجود بھی اگر یہ کہیں کہ پشاور والا جلسہ کامیاب تھا یا گجرانوالہ کا، تو یہ تو پھر فیصلہ ناظرین آپ خود ہی کر سکتے ہیں کہ کون کامیاب ہے اور کون کم کامیاب ہے. یعنی کامیاب تو ہے نا پھر بھی. ناظرین، اس وقت جو صورتحال کے پی کے میں ہے، گورنر راج کی گونج تو سنائی دے رہی ہے. یعنی اگر جلسہ کیا گیا تو جلسے میں یہ کہا گیا کہ جی آپ نے یہ کہا تھا کہ تم ہوتے کون ہو، تو پھر سہیل افریدی نے کہا کہ وہ عمران احمد خان نیازی ہیں، اور 3 دفعہ اس چیز کو کہلوایا. یعنی اگر یہ کہلوانے سے اگر کوئی فرق پڑتا ہوتا تو کیا پہلے لوگ نہیں جانتے کہ عمران احمد خان نیازی، اور وہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ تم ہوتے کون ہو، اور یہ کہا گیا کہ ذہنی مریض ہیں. تو وہ ذہنی مریض بھی اسی لیے کہا گیا کہ بار بار ایک ہی بات کو اور ایک ہی سلسلے کو دہرایا جاتا رہا کہ ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، دھرنا دے رہے ہیں یا لانگ مارچ کر لیں. یہ ایک یعنی کنٹینیوسلی اگر ایک ہی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی پھر یہ کوئی نہ کوئی ذہنی پستی کی نشانی لگ جاتی ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا باڈی لینگویج تھی سہیل افریدی کی، تو بڑی کنٹرولڈ تھی صورتحال سہیل افریدی کی، اور بڑا کنٹرولڈ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میرا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ جائے اور کوئی ایسی حرکت بھی نہ ہو جائے جو قابل گرفت ہو جائے. ناظرین، آج جی ایچ کیو میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب منعقد ہوئی. جی ایچ کیو میں پروقار تقریب میں فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، ہلال جرت، چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز کو تینوں مسلح افواج کے دستے کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں منعقد کیا گیا یہ گارڈ آف آنر. ناظرین، ہونا تو جو ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے. یعنی کہتے ہیں نا، جڑی ہونی ہوندی ہے وہ ہو کے رہندی ہے. وہ جو لوگ کل نوٹیفیکیشن کی رٹ لگائے ہوئے تھے اور یہ کہے ہوئے تھے کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، تو آج تو پھر گارڈ آف آنر بھی ہو گیا ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہوتا تو پھر یہ گارڈ آف آنر کیسے ہو گیا تھا. لیکن لوگوں کو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں خدا نہ خواستہ کو ان کے مخالف تو ہوں نہیں، وہ بھی ہمارے صافی بھائی ہیں، لیکن کس سمت جا رہے ہیں، وہ جو سمت ہے وہ اس کا تعین ان کو چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے کر لیں، بجائے اس کے کہ کوئی آگ لگائی جائے اور لہو گرم کرایا جائے یا اس طرح کی باتیں کی جائیں.
تو یہ نامناسب سی باتیں ہیں۔ آج جب گارڈ آف آنر ہو گیا تو اس مطلب ہے چیف آف ڈیفینس اپنے کام کر رہے ہیں اور اپنی پوسٹ پر رہ کر کام کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی سیٹ پر آ گئے ہیں اور اپنا کام کریں گے۔ اور اکثر میں ناظرین افواج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، یا ملک کے اندر بھی اگر کوئی دشمن عناصر ہوتے ہیں ان کو بھی پکڑتے ہیں اور ان کے خلاف بھی جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ فتنۃ الخوارج ہے اور فتنۃ ہندوستان ہے، ہمارے ملک کے اندر آ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، اور پھر افواج ان کے ساتھ نمٹ لیتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کام۔ لیکن اس میں جان بوجھ کے باہر سے بیٹھ کے، یا کچھ لوگ یہاں بھی یہ بیٹھ کے اگر کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کچھ آپ کہنا بھی چاہتے ہیں تو سلجھے ہوئے انداز میں، بھائی جب میں نے کل کہا تھا کہ تنقید برائے اصلاح تو ہونی چاہیے، آپ تو کنٹینیوسلی تنقید 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 تنقید، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ تو واقعی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ پھر باہر آ کے اپنے ملک کے اندر آ کے بیٹھ کے بات کریں اور سامنے بات کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی رائے ہے تو پھر اچھی رائے دیں۔ دوسری جانب آج ناظرین پنجاب میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہو گئی۔ کیوں ہو گئی ہے؟ کہ بھاری جرمانے، لائسنس ضبط، یہ دیت کی رقم 96 لاکھ روپیہ اور 12 15 ہزار، یعنی بسوں کو 1 لاکھ روپے تک جرمانہ، اور یہ جو مزدہ ٹرک ہیں 60 ہزار روپے جرمانے۔ ناظرین حکومت کو یہ چیز پہلے دیکھ لینی چاہیے تھی، کیونکہ آج تو صورتحال پنجاب کے اندر ہو گیا بالکل جیم، بالکل ٹریفک ہے ہی نہیں، بالکل ٹرانسپورٹ یعنی ہڑتال ایسی ہے کہ روڈ پہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور حکومت کو تو پہلے ہی اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ طے کر لینے چاہیے تھے، کیونکہ جب بھی اگر میں سیاسی پارٹیوں کی طرف آتا ہوں تو جب سیاسی پارٹیوں پہ کوئی اس طرح قدغن ہوتا ہے یا کوئی وہ چاہ رہی ہوتی ہیں تو وہ کس طرح لانگ مارچ کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ٹریفک کو وہ بھی بلاک کر دیتے ہیں اور کیا صورتحال ہو جاتی ہے، یعنی اور پھر جو اپنے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اگر آج ہڑتال ہوئی ہے اور پورا شہر کیا پورا پنجاب کا صوبہ جو سا ہے وہ تو بالکل ہی جیم ہو کے رہ گیا نا، کام سارے جیم ہو گئے ہر طرح۔ اگر ایک دو دن اور اگر اس طرح رہا تو ہر چیز تو آسمانوں کی بلندیوں پر چھونی شروع ہو جائے گی، اور یعنی کہ لوگ نہ سبزی خرید سکے، نہ کوئی فروٹ خرید سکے، نہ دودھ خرید سکے، یعنی پرابلم شروع ہو جائے گی نا۔ اور گورنمنٹ کو چاہیے تھا یہ پہلے اس معاملے کو دیکھ لیتی۔ اگر گورنمنٹ نے جرمانے لینے ہی تھے تو یہ 1 1 لاکھ روپے کا جرمانہ تو مناسب بھی نہیں لگتا نا۔ اگر آپ نے بیلٹ نہیں لگایا آپ کو 12 ہزار روپے جرمانہ، اگر آپ نے فلاں چیز نہیں پہنی آپ کو 20 ہزار روپے جرمانہ، یعنی اتنی اماؤنٹ تو نہیں ہوتی نا کہ جرمانے کی۔ اور دوسری طرف پھر چیف منسٹر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ چالان ہونے شروع ہو جائیں تو اس کی گاڑی کو نیلام کر دیں۔ انٹرنیشنل لا یہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ اگر زیادہ جو چالان شروع ہو جائیں اور جو ٹریفک کی خلاف ورزی شروع ہو جائے اور زیادہ جرمانے شروع ہو جائیں تو اس کا لائسنس ضبط کر لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کی گاڑی کو نیلام کر دیں۔ یعنی کون مشورے دیتا ہے اس طرح، اور کیوں اس طرح پھر مشورے لے کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ خدا را اب میں آج ریکویسٹ کروں گا کہ آج جو وزیر ٹرانسپورٹ کی زیر صدارت جو اجلاس ٹرانسپورٹرز کا ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور طے کر لیں کہ ٹرانسپورٹرز کو بے شک اب جرمانے کریں، واقعی غلط کرتے ہیں نا۔ ہر بندہ یعنی ٹریفک کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے کہ میں نے اگر اب دیکھیے ایک ہے اوورٹیک لائن، اور ایک سینٹر میں جو لائن ہے، اور ایک تیسری لین ہے جس میں یہ بڑی گاڑیاں یا شہر کے اندر بائکس ہوتی ہیں۔ اب بائکس کیا کرتی ہیں، وہ آ کے فرسٹ لین میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بیچارے جو کار والے ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ بیچارے تیسری لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب اگر بات جرمانے کی ہے تو کم از کم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آفیسر کھڑے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں بھی تو صحیح نا کہ بھائی آپ نے اس لین میں گاڑی چلانی ہے، آپ نے ایسے نہیں چلانی، ٹریفک کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا۔ اگر ہیلمٹ لگانا ہے تو ہیلمٹ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ ان کے سر پہ چوٹ نہ لگے، لیکن ان کو ہیلمٹ پہننے کا طریقہ اور کس سپیڈ پہ جانا ہے، آپ نے سپیڈ لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ جرمانہ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو ٹریفک قوانین کے مطابق پوری آگاہی دیں، اور اس کے بعد پھر جب اتنی آگاہی پورے مہینے کی دے دیں گے تو لازمی بات ہے پھر لوگوں کو یہ بھی تکلیف نہیں ہوگی تھی۔ ہمیں تو وارن کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم باز نہیں آئے تو پھر تو جرمانے ہیں، لیکن جرمانے اتنے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ناقابل یعنی ادائیگی ہو جائیں۔ کہاں سے لائیں لوگ پیسے؟ ان کے پاس تو اپنی روٹی دال کے پیسے نہیں ہیں تو وہ آپ اسے 10 10 ہزار روپے جرمانہ کر رہے ہیں، اور نہیں تو پھر آپ کو حوالاتیں بند کر دیا جائے۔ یہ ایسا نہ کریں، اور مجھے امید ہے ناظرین کہ آج کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ جو بس والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اینے وج کے اینے منٹ تے بھائی اسی اس سٹینڈ تے پہنچنا ہے اور اتنے چاہ پینی ہے، اور ان کو پہلے ہی وارن کر دیتے ہیں بھائی چائے بنا دو ہم آ رہے ہیں، اور اتنی تیز رفتاری دکھائی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہتر ہو سکے۔
اچھا، اب گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اب گورنمنٹ نے یہ کیا کہ بھائی اگر آپ اس طرح کی حرکات کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو جرمانے اور دے ناظرین اگر کوئی بس میں سوار ہے تو ایکسیڈنٹ میں وہ مر جاتا ہے تو وہ کون سی موت کہلوائے گی؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی دیت کی رقم اگر مقرر کر دی جائے کہ بھی آپ کو دینا تو بڑے صحیح طریقے سے گاڑیوں کو چلائیں گے، نہیں اوورٹیکنگ کریں گے، نہیں ٹی ٹی پاپا نہیں زیادہ ہوگی، تو لوگوں کے کان بھی جو سے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹس بھی کم ہو جائیں گے۔ اب جہاں تک کا مسئلہ رہ گیا بچوں کا، تو بچوں کے بارے میں تو وہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھی 16 سال اور 18 سال کے درمیان کے جو بچے ہوں گے ان کو کارڈ جاری کر دیے جائیں گے تاکہ موٹر سائیکل وہ چلا سکیں اور اپنی بہنوں کو یا اپنی والدہ اگر ان کی ٹیچر ہیں تو ان کو اسکول میں پہنچانا اور پھر اپنے کالج یا اسکول میں جانا، یہ ان کے لیے ایک کارڈ جو ان سے ہے وہ بن جائے گا۔ جہاں تک کہنا یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے تو ناظرین ہے تو زیادتی، اصولی طور پر دیکھا جائے تو زیادتی ہے، اتنے بھاری جو ہیں جرمانے، اور کل میرے ایک رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں میرے، وہ مجھے کہنے لگے یار میں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی تو مجھے 12,000 روپیہ فائن ہو گیا، اور انہوں نے موقع پہ 12,000 روپیہ فائن دیا۔ اچھا میں نے کہا جی آپ نے سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگائی تھی؟ وہ چونکہ ذرا بھاری بھرکم ہیں اور جسہ ان کا ذرا بھاری ہے، وہ اس پہ نہیں آ سک رہی تھی بیلٹ، تو انہوں نے یہ کہا جی میرے تو بیلٹ ہی پوری نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے، آپ کو بیلٹ لگانی تھی، اور بیلٹ بھی جو سا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے لگائی جا رہی ہے کہ آپ بیلٹ لگا کے بیٹھیں، خدا نہ خاصہ ہیڈ آن کولین ہو جاتا ہے تو وہ آپ باہر شیشے کی شیشے سے باہر نکل جائیں، کم از کم بیلٹ آپ کو کنٹرول تو کرے گی۔ لیکن ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ واقعی وہ بیلٹ نہیں پہن سکے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کا پرابلم ہے نا، ہمارا پرابلم تو نہیں ہے، ہمارا پرابلم تو یہ ہے کہ آپ پیسے دیں۔ اور پھر وہ جو میرے عزیز ہیں اور ان کو پھر یہ 12,000 روپیہ دے کر اپنی جو سی ہے وہ جان چھڑوانی پڑی۔ اور آئندہ پھر جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا بھائی آئندہ بھائی یا تو بیلٹ لمبی کروا لو، تو یا پھر اپنے آپ کو کم کر لیں تاکہ بیلٹ پہنی جا سکے۔ اچھا، اب ناظرین بات یہ امپورٹنٹ جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ ہڑتال مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ بات کریں۔ اگر آپ کا ایک جو دور ہے گفتگو کا وہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں تو تیسرا، آفٹر آل ایک معاملے نے حل تو ہونا ہے۔ آج بھی ناظرین وزیر ٹرانسپورٹ کی صدارت میں یہ جو ایسوسیشن والے جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ آج پھر دوسرا دور شروع کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ دوسرا دور کامیاب ہو جائے گا، چونکہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس طرح کی انارکی پھیل جائے اور اس طرح ایک پریشانی شروع ہو جائے اور ٹرانسپورٹ کی ہڑتال شروع ہو جائے اور لوگوں کا جو روزگار ہے وہ کم ہو جائے، سبزیوں کے، فروٹوں کے اور باقی چیزوں کے ریٹس بڑھ جائیں۔ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گی، اور مجھے امید ہے کہ آج یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا اور یہ ٹرانسپورٹ کی جو ہڑتال ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے جو یہ اپنے جو ٹیکسز والے نظام ہے اور یہ جو ترمیمی بل ہے اس کو اگر واپس، جو آرڈیننس ہے اس کو اگر واپس سے نہ لیا تو جب تک واپس نہیں لیں گے تب تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں ذرا بھارت کی ہٹ درمی کی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت کی عدم شرکت کے باعث گزشتہ 11 برس سے سار کا عمل جمود کا شکار ہے۔ بھارت کا رویہ مؤثر علاقائی تعاون میں بڑی رکاوٹ ہے۔ سارک چارٹرڈ ڈے کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر صدر مملکت نے جنوبی ایشیائی خطے کے عوام اور حکومتوں کو مبارکباد دی ہے۔ ناظرین صدر مملکت نے کہا کہ اسلام آباد نے چوتھے اور 12ویں سارک کانفرنس کی جو ہے میزبانی کی، لیکن کنٹینیوسلی یعنی اس کے بعد یعنی 19 سے لے کر اب تک یعنی اس کا انڈیا کا شامل نہ ہونا یہ ایک جمود کا شکار ہو گیا ہے۔ سارک کانفرنس انڈیا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ باقی ممالک بھی تو انڈیا کے دوستی ممالک ہیں، صرف پاکستان کے دشمنی میں سارک کے باقی ممالک کو بھول گیا۔ ناظرین صدر زرداری نے کہا کہ بھارت کا رویہ مؤثر علاقائی تعاون میں بڑی رکاوٹ ہے، خطے کی ترقی اور امن غیر ضروری طور پر تعطل کا شکار ہے۔ سارک کے متبادل جو علاقائی فریم ورک ہے اس پر بھی غور ہو رہا ہے۔ ناظرین اگر انڈیا مسلسل اس ہٹ درمی میں رہا تو جو نیا فریم ورک بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کہ ایران کو اور چائنا کو بھی سارک میں شامل کیا جائے۔ اب جب اتنی بڑی قوتیں شامل ہوں گی تو پھر انڈیا کی تو پھر مجبوری ہوگی نا کہ وہ آئے گا، چونکہ چائنا بھی وہاں پہ موجود ہے، ایران بھی موجود ہے، یعنی اس فریم ورک پر ابھی کام ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں ناظرین کہ مجھے امید یہ ہے کہ بڑی جلدی اس فریم ورک پہ کام ہو جائے گا اور یہ ممالک بھی سارک میں شامل ہو جائیں گے، یعنی سارک ممالک میں شامل ہو جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خطے کی اہمیت ہونی چاہیے تھی، اور سارک یعنی خطہ ہے نا، ساؤتھ ایشیا کا ہے نا جی، یہ پورے کا پورا جو جتنے ممالک ہیں اس میں یہ اس پورے خطے کو
یعنی جنوبی ایشیا کا یہ جو پورا خطہ ہے، اس کی بہتری کے لیے سارک ممالک نے ایک تنظیم بنائی۔ بھارت نے کیا کیا کہ وہ پنجاب میں یعنی پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے آ گیا اور بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھیج دیا اور کہا کہ وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ جب وہاں نقصان ہو پنجاب کا۔ سی ٹی ڈی نے بھارت کے بہت سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کو پکڑا اور ان سے بہت سارا بارودی مواد جو سا ہے وہ بھی پکڑ لیا گیا ساتھ۔ ناظرین، خبر کے مطابق یہ ہے کہ را کے دہشت گردوں سے حساس مقامات اور حساس اداروں کی تصاویر اور ویڈیو بھی برآمد ہوئیں۔ ایک مدرسے اور ایک میلے کی تصویریں، ویڈیو اور لوکیشن بھی برآمد ہوئی۔ ناظرین، بھارتی کردار اور بھارتی عمل کو دیکھا جائے تو وہ سارک ممالک کی جو اجلاس ہے اس میں تو شرکت نہیں کرتا، لیکن جہاں تک پاکستان کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ گندگی پھیلانے کے لیے، نقصان دلوانے کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی جس سے نقصان ہو، سب سے آگے نظر آتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خطے میں یعنی تجارت کو فروغ دیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کیا جائے، نہیں ہٹ دھرمی کہ نہیں میں نے وہاں تو جانا نہیں ہے لیکن پاکستان میں نے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرانی ہے جس کی وجہ سے انارکی پھیلتی رہے۔ یہ کیوں کرتا ہے بھارت ایسا؟ اب آپ تو ناظرین جانتے ہیں کہ پاکستانی فورسز اب اس نتیجے پر آ گئی ہیں کہ اب ان سے وہ آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایسے تو نہیں کہ پاکستان فورسز کوئی ایسی باتیں کرتی ہیں، پاکستان فورسز عملاً کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں، اور جب ان کے جو تخریب کار ہوتے ہیں ان کو جب پکڑتے ہیں یہ تو پھر بتا بھی دیتے ہیں، ان کے نام بھی بتائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین، میں جو سی ٹی ڈی نے جو آج گرفتار کیے ہیں لاہور سے، وہ کیے ہیں جی سکھدیپ سنگھ ہے، عظمت، فیضان، نبیل، ابرار، عثمان اور سرفراز کو گرفتار کیا گیا، جبکہ فیصل آباد سے دانش اور بہاولپور سے گرفتار فتنت الہندوستان کے جو ہیں وہ رجب ہیں، عاشم، ثاقب اور عارف شامل ہیں۔ ناظرین، عادل نام کی ایک آئی ڈی تھی، وہ فیس بک کی آئی ڈی تھی، اس کی مدد سے ان تمام جو تخریب کار ہیں ان کو پکڑا گیا ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ سی ٹی ڈی پنجاب میں اور اوور آل پاکستان فورسز اب اس فتنت الہندوستان اور فتنت الخوارج سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ایک ایک کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد پاکستانی عوام کے امن و امان کو برقرار رکھنا اور ریاست کے اندر سکون اور امن پیدا کرنا۔ ناظرین، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قانون نافذ کرنے کے ادارے اس طرح متحرک ہیں اور ملک کی سلامتی اور ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی طرح سیاسی جماعتوں کو بھی مل کر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان اداروں کے ساتھ چلنا ہے جو واقعی پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، آج کی جو میجر اپڈیٹس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس میں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔